السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ انگنت کروڑہا درود و سلام پیغمبر کائنات امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نونہالان اسلام، پیارے بچوں، انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام معززات، مکرمات، اسلامی باپردہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مسند، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ کی جائے خطابت، یہ وہ مرکز ہے جس مرکز کے تذکروں کے ساتھ عالم اسلام میں بسنے والے کتاب و سنت کے حاملین کی دلوں کی دھڑکنیں اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ وہ مرکز ہے جس مرکز کے منبر سے، جائے خطابت سے نہ صرف میرے اور آپ کے گھروں کی اصلاح، میری اور آپ کی روحانی قلبی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، امور سلطنت، مملکت اسلامیہ، عالم اسلام کے انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر الحمدللہ جہاں اس مرکز کی ایک کنٹریبیوشن ہے، وہاں پر قرآن و سنت کی سچی ترویج اور اشاعت کے لیے الحمدللہ اس مرکز کی خدمات سر فہرست ہیں۔ سیرت النبی، اصحاب پیمبر کا دفاع، اہل بیت کی عظمت، ختم نبوت پر چلنے والی تحریک، حدیث اور قرآن پر اٹھنے والے اعتراضات، اور حقیقی معنوں میں اسلام کی سچی تصویر پر جب بھی مسلمانوں کے اندر سے یا باہر سے آواز اٹھی، تحریک اٹھی، الحمدللہ یہ مرکز عالم اسلام کی دھڑکنوں میں بسنے والا مرکز ہے۔ اور سن لیجئے، یہ مرکز کوئی عام مرکز نہیں ہے، اس کے ہزاروں بیٹے معاشرے میں موجود ہیں جو قائد محترم کی ایک آواز پر
لبیک کہتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے آگاہ رہیے، ادارے، مملکت، تنظیمات یہ نوٹ کر لیں، یہ مرکز الحمدللہ قرآن و سنت کے جانباز سپاہیوں کے ہاتھ میں اس کی زمام اقتدار ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے پر علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ مال دینا پڑا دیں گے، جان دینی پڑی دیں گے، اولادوں کو قربان کرنا پڑا کریں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس ملک پاکستان میں اسلام کے نفاذ کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ اسمبلی سینٹ میں، چوکوں چراہوں میں قرآن و سنت کے جھنڈوں کو لہرا کر اس ملک پاکستان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں سے بھر دیا جائے گا۔ حضرات محترم، عبادات اور معاملات، ان دونوں چیزوں کا نام اسلام ہے۔ معاملات کے اندر حقوق العباد آتے ہیں، اور عبادات میں اللہ کے حقوق کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جو آیہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ معاملات اور حقوق العباد میں سے والدین کے حقوق کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ اپنے حق عبادت، حق توحید کا تذکرہ 3-4 الفاظ میں کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں مختصر وقت میں میں اور آپ تھوڑا سا اپنے ماں باپ کی یاد میں کھو جائیں، تاکہ مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ آج میں اور آپ جس مسند پہ بیٹھے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو عروج کی تہوں کو چھو رہے ہیں، عروج کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اس میں میرے اور آپ کے ماں باپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اور اس بات کا فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو گے۔ کیسا احسان کا رویہ؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، آپ نے انہیں اف نہیں کہنا۔ یہ اف کا لفظ عربی کے اندر احتجاج کا ہلکا ترین لفظ ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ محدثین مفسرین نے لکھا، اگر اف سے بھی ہلکا ترین لفظ کوئی عربی لٹریچر میں موجود ہوتا تو اللہ رب العالمین یہاں پر وہ لفظ کہہ کے کہتے۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو اف کی بجائے وہ لفظ نہیں کہنا جو اس سے بھی ہلکا ترین لفظ ہو۔ حضرات محترم، ماں باپ وہ ہیں جو انسان کو پیدا کرتے ہیں، انسان کی پرورش کرتے ہیں، انسان کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کی تعلیم اور تعلم کا بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں اس کی اپنی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، بیوی بچے موجود ہیں، اس کی محبتوں کی ڈائریکشن کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ وہی وقت ہے جب ماں باپ بڑھاپے میں آنسوؤں کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے سمیٹ کر رکھے، اپنی آواز کو پست رکھے۔ خدا شاہد ہے، میرا اور آپ کا معاشرہ نماز کا پابند تو ہے، توحید کا پابند تو ہے، ختم نبوت کے عقیدے کو اپنے سینوں میں سمیٹے ہوئے ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے دور میں، ترقی اور عروج کے دور میں، بزنس کی بہتری کے دور میں جو چیز سکپ ہو رہی ہے وہ والدین کے حقوق ہیں جو اولاد کے ذمہ ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے بچہ چھوٹا ہے، ہم سکول میں بھیجتے ہیں، مسجد مدرسے میں 3% معاشرے کے لوگ آتے ہیں،
لیکن 97% لوگ سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سکول، یونیورسٹی اور کالج میرے اور آپ کے بچے کو بدتمیز بنا رہا ہے، ایٹیٹیوڈ کا شکار کر رہا ہے، انہیں ان کے اندر ایگو کے بت کو پرموٹ کر رہا ہے، ادارے سکھا رہے ہیں آپ نے ماں باپ سے بات کیسے کرنی ہے۔ اداروں کی بات مانی جائے گی کہ اللہ کی بات مانی جائے گی؟ اللہ کی بات مانی جائے گی۔ لا تقل لہما اف، تم نے اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور انتہائی عاجزی سے بات کرنی ہے۔ محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح کوئی ظالم بادشاہ کے سامنے ایک قیدی گڑ گڑاتا ہے، منت ترلا ڈالتا ہے، ویسے ہی اولاد کو اپنے ماں باپ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، منت اور ترلا کرنا چاہیے۔ اس وقت آپ کے معاشرے میں مشکلات ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، حق تلفی ہے، حقوق کی استحصالی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میری بات لکھ کر لے جائیں، آپ کی اور میری انزائٹی، آپ کی اور میرے ڈپریشن، آپ کی اور میرے ہارٹ کے بلڈ پریشر کا اور شوگر کا اور غربت کا، افلاس کا، مہنگائی کا، بد امنی کا ایک ہی سلوشن ہے، اور وہ سلوشن ہے میرے اور آپ کے ماں باپ کا وہ احترام جو شریعت نے میرے اور آپ کے اوپر لازم کیا ہے۔ ہم اگر اس کو اختیار کر لیں، خدا شاہد ہے مشکلات کا حل نکل سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں ہلکا ہلکا اشارہ کروں گا۔ 3 لوگ سفر پر ہیں اور سفر کے دوران بارش اور طوفان کی وجہ سے غار میں چلے جاتے ہیں۔ اچانک پتھر لڑکتا ہے اور اس کے دھانے کو بند کر دیتا ہے۔ ان تینوں لوگوں میں سے تینوں لوگ اپنی وہ چیزیں، وہ عبادات جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، وہ پیش کرتے ہیں بطور وسیلہ۔ ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے، یا اللہ میرے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، میری عادت تھی کہ میں اس کا دودھ دھو کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں ان کو چراتے چراتے، چلتے چلاتے دور چلا گیا، رات واپسی لیٹ ہوئی، ہوا یوں کہ میرے آنے سے قبل میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے دودھ کو دوہا، اسے پکڑا، اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، صبح تلک ان کی آنکھ کھلی، میں نے انہیں دودھ پلایا، پھر میں نے کوئی دوسرا کام کیا۔ اے اللہ، اگر آپ کو یہ میرا عمل صرف اپنی رضا کے لیے پسند ہے، اللہ اس مشکل سے نجات دے دے۔ باقی 2 دوستوں نے بھی اپنے اعمال پیش کیے، اللہ نے اس مشکل سے ان تینوں لوگوں کو نجات عنایت کی۔ آج میری اور آپ کی مشکلات کا حل ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کا احترام ہے۔ دوسری بات، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے معاشرہ، نوجوان، بزرگ، مسلمان، داڑھی رکھنے والے، داڑھی نہ رکھنے والے، نماز کے پابندی کرنے والے، نماز میں غیر حاضر رہنے والے، اکثر و بیشتر لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، گناہ کبیرہ سے بھی نجات اولاد کو والدین کی خدمت کی وجہ سے مل سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میرے سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ ہے؟ فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے۔ کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں زندہ ہے۔ کہا جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، اس کی خدمت کرو، تیری خالہ دعا کرے گی، اللہ رب العالمین تیرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ صحیح بخاری کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت عطا ابن یسار رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، ایک شخص عراق سے آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا، اے اللہ کے پیغمبر کے صحابی، میرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے،
میں نے ایک پیغام نکاح بھیجا عورت کو، میرے پیغام نکاح کو ریجیکٹ کر دیا، کسی اور نے پیغام نکاح بھیجا، اس کا نکاح کا پیغام ایکسپٹ کر لیا، مجھ سے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں نے اسے قتل کر دیا، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے؟ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا میری ماں زندہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر تب اللہ، اللہ کے ہاتھ توبہ کر اور اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ استوار رکھ۔ وہ بندہ واپس چلا گیا۔ حضرت عطا ابن یسار نے سوال کیا، اے حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ بتائیے آپ نے اتنے بڑے گناہ پر، قتل عام کرنے پر اس سے ماں کی زندگی کا سوال کیوں کیا؟ فرمایا انی لا اعلم عملا اقرب الی اللہ من بر الوالدہ، والدہ کے ساتھ نیکی کرنے سے زیادہ کوئی دوسرا ایسا عمل میرے علم میں نہیں ہے جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ حضرات محترم، کبیرہ گناہوں کی نجات ماں باپ کی خدمت میں ہے۔ اور تیسری بات یاد رکھیں، اس وقت معاشرے سے اللہ ناراض ہے، ہر وقت ہمیں تکلیفیں مل رہی ہیں، ہمارے جسم اور روح سکون اور اطمینان میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی سرتابیاں، ہمارے اعمال، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا بھی طریقہ والدین کی خدمت کے اندر پنہا ہے۔ وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب رضا الوالد، سخط الرب سخط الوالد۔ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب خواب سنایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ وقت کے پیغمبر ہیں، آپ کا خواب وحی کا حصہ ہے، میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا حضرت اسماعیل کی یہ وہ ادا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں حضرت اسماعیل پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیو، علم، عمر اور رزق یہ انسان کی تقدیر کے اندر لکھی جاتی ہیں چیزیں، ان میں عمر اور رزق یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ان کو آپ اور میں بڑھا سکتے ہیں صرف کس کی وجہ سے؟ والدین کی خدمت کر کے۔ اس کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اگر کوئی بڑھانا چاہتا ہے، عمر اور رزق کو، راستہ ایک ہی ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جو پیر ہیں نا، والد اور والدہ، ان کے پاؤں کو چومنا شروع کر دے، ان کی خدمت شروع کر دے، ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھے، اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ خود امام المحدثین سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا لم یحج ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی ساری زندگی حج نہیں کیا، حتی ماتت امہ، یہاں تک کہ ان کی والدہ کا وفات ہو گئی، انتقال ہوا، یعنی ان کی موجودگی کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ نے حج نہیں کیا، کیونکہ ان کی والدہ گھر میں تھی، ان کی خدمت کرنا تھی۔ اس کا ثمر اللہ نے پتہ کیا دیا؟ ادھر حدیث میں ایک نام پیدا کیا اور دوسرا گورنری بھی عطا فرمائی۔ آخری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ اور میں اللہ کی جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے ماں باپ سیدھے سادے صاف شفاف انداز میں جو آپ کی میری تربیت کر رہے ہیں، ان کے گھٹنوں کو دبانا شروع کر دیجئے، ان کی خدمت کرنا شروع کر دیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے اور میری قسمت کے اندر اپنی جنت عنایت فرمائیں گے۔ دلیل یہ ہے، ایک شخص 3 بار آپ کے دربار میں آیا، اور انی اردت الجہاد، میں جہاد کا ارادہ کرتا ہوں۔ فرمایا تیری ماں گھر میں ہے؟ فرمایا ہے۔ 3 بار واپس پلٹایا، جا کے اس کی خدمت کرو۔ 4تھی بار جب آئے تو پھر پکڑ کے کہا اپنی ماں کے قدموں کو لازم پکڑ لو، تیری ماں کے قدموں تلے تیری جنت موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔